ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، محفل کے چار کونے پہ رونق لکھا ہو، محفل کے چار کونے پہ رونق لکھا ہو، اس محفل میں بیٹھنے والے کو جنت نصیب ہو۔ ابھی میں طفل مخطب ہوں، نوائز ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مخطب ہوں، نوائز ہوں نہ فرزانہ، صدائے دل میں گونج رہی ہے، سنا دوں حق کا پروانہ۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میرے زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامیات بزم، آپ حضرات کے سامنے میں ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا موضوع سخن قیامت حق ہے۔ حق باتوں پر ایمان لانا ہے اور دل سے یقین کرنا ہے اور حق جاننا ضروری ہے، ان میں قیامت بھی۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، آسمان، زمین، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، آدمی، جانور اور بے جان، سب چیزیں ختم اور فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ پاک کی ذات جو ہمیشہ سے ہے باقی رہ جائے گی، وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بہت زور سے سور پھونکیں گے، اس کی وجہ سے بڑی ڈراؤنی آواز پیدا ہوگی، تمام آدمی، جانور اور بے جان سب چیزیں ختم اور فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ پاک کی ذات جو ہمیشہ سے ہے باقی رہ جائے گی، وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اس سے سب آدمی زندہ ہو جائیں گے، جو قبروں میں دفن ہے وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ان سے دنیا کے اچھے اور برے سب کاموں کا حساب لے گا، اور جن لوگوں نے اچھے کام زیادہ اور برے کام کم کیے ہوں گے، اللہ پاک ان کی برائیوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔